کیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس رات شب قدر میں بھی محروم رہیں گے؟ اللہ اکبر، بے شک حضرت حافظ صاحب یہ بھی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر تشریف لا کر پکارتی ہے اپنی شایان شان کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا کہ آج وہ مانگے ہم خوشیاں عطا کر دیں، اور ہے کوئی دکھ درد کا مارا ہوا کہ آج ہم سے طلب کرے ہم اس کے دکھ درد ختم کر دیں اور اس کو رزق بھی عطا کر دیں۔ یعنی جو وہ مانگنا چاہے وہ اس رات میں مانگ سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں اتنی زیادہ عام معافی کا اعلان ہونے کے باوجود فرمایا نہیں بخشے جاتے۔ تو پوچھا گیا حضور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ بار بار جس کو کہا جائے اور توبہ نہ کرے اور اپنی عادت بنا ڈالے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا بدکاری کا عادی۔ یہ دونوں اعمال ایسے ہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور اس کی سزا ملنے کے کئی طریقے ہیں۔ دو علماء نے بہت مشہور طریقے سے لکھے ہیں اور واضح طریقے سے لکھے ہیں۔ فرمایا ایک اس کا مال و دولت سارا سلب ہو جائے گا، برباد آنکھوں سے دیکھے گا، اس کی اولاد بگڑ جائے گی، خود بگڑ جائے گا، مال کو اگلا کہیں نکل جائے گا، اور دوسرے اس کی اولاد گندی نکلے گی، خود تو برباد ہوگا ہی ہوگا۔ اس واسطے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ دو۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا، تعلقات توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، فرمایا اس کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا جو رشتہ توڑنے کا حکم ہے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے لیے، یعنی دینی معاملات ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ اسے تعلق توڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے لیے توڑتے ہیں، ہم حق کے لیے نہیں توڑتے، جبکہ حق کے لیے توڑنا چاہیے۔ اب یہ تیسری بات۔ چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی ہمیشہ کرنی چاہیے، بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا کہ یہ جو کہا کہ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، فرمایا عدلا کیوں نہیں فرمایا؟ عدل و انصاف دو باتیں ہیں نا، تو فرمایا عدل کرنے کا حکم نہیں ہے، لفظ عدل نہیں ہے، لفظ احسان ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں اس کا مطلب یہ ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے کے پاس ایک روٹی ہے اور باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوک دونوں کو لگی ہے، عدل یہ ہے کہ وہ دو ٹکڑے آدھی آدھی برابر کر دے، آدھی والد کو پیش کر دے، آدھی خود کھا لے، یہ عدل ہے۔ اور فرمایا ہمیں عدل کا نہیں ماں باپ سے کہا گیا، احسان کا کہا گیا۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا دو بیٹھے ہیں، ایک روٹی بھوک لگی ہوئی ہے، باپ کو بھی مجھے بھی، تو میں ساری اٹھا کے ابا جی کی خدمت میں پیش کر دوں اور کہوں کہ جو لقمہ آپ بچائیں گے میں وہی کھا لوں گا، یہ ساری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احسان ہے کہ سب کچھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے! تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے چوتھی بات۔ پانچویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاہن، نجومی، جو ستاروں کے ساتھ بتاتے ہیں، آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، اور کئی تو بڑے عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں 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 نہیں، استخارے کے بارے میں یقین کامل رکھنا بھی علماء نے منع فرمایا۔ یہ بس اللہ کی رحمت سے مشورہ ہے، 100% ایسے ہو جائے ضروری نہیں ہے، آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے، بس اللہ کی رحمت پر ایک امید رکھیں، اچھی امید رکھیں بس۔ تو جب استخارے کا یہ حال ہے تو یہ جو بالکل ہی فارغ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں ستارے جانتا ہوں تو میں فلانی، میں لائن جانتا ہوں، میں طریق جانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور کئی تو کہتے ہیں دیکھا پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا، دیکھا پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا۔ وہ بسا اوقات اپنے کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، ساڈی پنجابی کہتے ہیں انے دے ہاتھ بھی بٹیرا آ جاتا ہوندا ہے، اور کبھی کبھار تکا لگ جاتا ہے یار، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تم نے کہہ دیا ہے، بلکہ دنیا کو اس طرف لے کے چلنا، اس لیے اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر توہم پیدا ہوتا ہے، ذوف الاعتقادی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہمارا پورا دین یہ یقین پر قائم ہے، تمام تر اعتقادیات یقین پر قائم ہے۔ تو اس واسطے اس چیز سے بالکل فرمایا یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ذوف الاعتقادی پیدا کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ تھی پانچویں بات۔ چھٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر، فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہاں پر
خیانت ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سنیں. ہمارے کچھ لوگ کہنے کا مطلب یہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھا ہے یہ جو تعویذات, یہ جو دم درود, یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. ایک ہی شاپ پر میں سب کو لپیٹا اور فتویٰ دے کے بھگا دیا. نہیں بھائی, آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے یہاں بات جادوگر کی ہو رہی ہے. کیا کہنے مفتی صاحب, اور تم آ گئے ہو کہ دم درود اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کلوز برب الناس کلوز برب الفلق, یہ دونوں صورتیں. او بھائی اپنے کسی مفسر کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لو. حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ اس کو روایت فرماتی ہیں آقا کریم ہر رات یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, اور کہیں تھکے ہوئے ہوتے تو فرماتے عائشہ تو پڑھ کے مجھ پر دم کر دے. تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے دم کرنا تو حدیث سے ثابت ہے, نص سے ثابت ہے, بتلا ہی یہ رہی ہیں, اور تم کہتے ہو کہ دم درود کرنے والے سارے جائیں. بھائی خدا کا خوف کرو, جو قرآن کی حدود و قیود ہیں اس کے مطابق مسئلہ بیان کرو. اور یہاں اب مسئلہ کیا ہے, ہر وہ دم, ہر وہ درود, ہر وہ تعویذ, ہر وہ جھاڑ پھونک کا عمل جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں, کفر کے کلمات ہوں, جاہلوں کے کلمات ہوں, یعنی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل اسلام کی بنیاد اور اعتقادیات ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, یعنی کفر و شرک کے جتنے کلمات ہیں فرمایا وہ سارے کے سارے کفر ہیں, غلط ہیں, جہنم میں لے جانے والے ہیں. قرآن کی آیات پڑھ کر یا احادیث طیبہ میں موجود کوئی دعا ہو وہ پڑھ کر دم کر دینا یہ بالکل جائز ہے, اور اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. بہت اچھے, واہ واہ واہ. اس کی وضاحت بھی ہو گئی. اور آخری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس رات میں جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو لٹکاتا ہے, تکبر کی وجہ سے, فرمایا اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں کی جاتی. ہاں درزی نے لمبی سی دیا وہ ایک الگ ایشو ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کر بڑی بڑی شلواریں سلوانا یہ بھی ہوتا ہے نا. بس اوقات وہ موٹر سائیکل جب چلاتے بڑی شلوار پہن کر, بس اوقات فیشن ہوتا ہے, رواج ہوتا ہے, تو اللہ کرے ان کی نیت میں تکبر نہ ہو, اللہ کرے, اور اگر ہو تو ان کو سوچنا چاہیے تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ منع ہے. اور یہاں بھی لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی مبارک چادر کبھی کبھی ڈھلک جاتی تھی تو وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتی تھی. تو جب آپ نے سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر ڈھلک جاتی ہے, تو فرمایا ابو بکر تیری ڈھلک بھی جائے تو خیر ہے, تیرے اندر تکبر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان اقدس ہے. تو یہ وہ مبارک رات, اس میں یہ لوگ نہیں بخشے جاتے. اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہ فرمائے, ہمیں بخشے ہوئے میں سے فرما دے, سعادت مندوں میں فرما دے, خوش بختوں میں فرما دے, کرم و فضل سمیٹنے والوں میں فرما دے, اور جن پر کرم و فضل ہوا ان کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. آمین اللہم آمین. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.